اگر کسی کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت نہیں تو اس کی زندگی بھی بے معنی ہے۔ وہ بد نصیب عالم برزخ میں بھی رحمت الہی سے محروم رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان بھی چلی جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں مشکلات آ جائیں تو ہمیں بلال حبشی جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نظر ڈال لینی چاہیے۔ رب تعالیٰ کے ہاں گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بوئیں کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو سپرد خدا ہی رکھنا چاہیے۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے باز آ جائے۔ دل کی صفائی، نیت کا صاف ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے گنج نامہ تو مل جاتا ہے مگر انسان جلد بازی، چالاکی اور ہوشیاری سے پانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پا نہیں سکتا۔ یہ جوہر عاجزی، انکساری اور من میں تلاش کرنے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے مطابق تدبیروں کو توڑ دیتا ہے۔ قضا کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ اے عزیزا، ہمارا نفس بھی اژدہے کی مانند ہے۔ اسے مردہ مت سمجھیں، ذرائع اور وسائل نہ ہونے کے ٹھٹھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت اور دنیا داری کی حرارت سے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ جاہل کو کوئی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈال دینا۔ نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ تعالیٰ کے حضور دست بستہ کھڑے ہو۔ انسان خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی بد عملی اور غلط کاری پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ وہم کا کوئی علاج نہیں، توہم پرست سے جو عقیدہ چاہیں منوا لیں۔ اپنے نفس کو قید و بند میں رکھیں، یقیناً یہ ایک خونی درندے کی مانند ہے۔ اگر یہ احسان فراموش ہو جائے تو مثل نمرود بن جاتا ہے۔ اچھا ہنر مصیبت میں کام آتا ہے جبکہ برا ہنر ایسے وقت میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی کی مانند ہوتا ہے جو کہ مشکل وقت میں کام نہیں آتا۔ جھوٹ ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہے تو اس میں خدا نظر آ سکتا ہے۔ بظاہر جو چپ رہتے ہیں انہیں گونگا نہ سمجھو۔ سمندر کی خاموشی میں بہت طوفان ہوتے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی عنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، اس کو دل لگا کر سننا چاہیے۔ کبھی کبھی کچھ بھی بولنے کا دل نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے احساس کو صحیح الفاظ میں ڈھال نہیں سکتے اور اگر ڈھال بھی لیں تو سامنے والا شاید سمجھ نہیں پائے گا۔ اس لیے خاموشی کا سہارا لیے مسکرا کے جیتے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ خاموشی کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنے کا اپنا ایک انداز ہے۔
ہر شخص کی اپنی ایک ادا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی، اس کا اندازہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ کیا ہماری گہری خاموشی بتانے کے لیے کافی نہیں کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا؟ اگر وہ نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر وہ آپ کی خاموشی کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ خاموش رہنے والے لوگ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ خاموشی میں راحت ہے۔ لفظوں کا سفر اکثر تھکا دیتا ہے، خاموشی بہترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس سے بہترین ذریعہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب درد حد سے بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ خاموشی ہر غیر مہذب رویے کا ایک مہذب جواب ہے۔ خاموش رہنے والا شخص دل ہی دل میں اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ میری دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور وہ دعا ہی ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلگتی ہوئی آگ سے باہر نکالا اور آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے باہر آنے کا راستہ دکھایا۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو پھر ہمارا بار بار اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہوتا۔ جو ہاتھوں میں جان ڈال دیتا ہے کہ جو دعا کے لیے اٹھتے ہیں وہ بھی اس کی رحمت کا نتیجہ ہوتی ہے، پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی وہی رکھتا ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا کرنا، صبر کرنا اور اس کی پاک ذات پر یقین رکھنا۔ وہ پاک ذات جس کا نام الصبور ہے، یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا دیکھ کے چھوڑ دے گا؟ وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے پر بہت مہربان ہے۔ وہ جس کا نام العلیم ہے، یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے دور ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام رافع ہے، یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا سکتا ہے؟ جو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نہیں گرنے دیتا، وہ قادر ہے، پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا کیا مشکل ہے؟ دعا کافی ہے ہر کھوئی ہوئی چیز لوٹانے کے لیے، پھر کیوں بھاگ رہے ہو نصیب کے پیچھے؟ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔